خادم حسین رضوی صاحب کو ماشاءاللہ میں چونکہ جس وقت وہ زندہ تھے اس وقت تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی. میڈیا نے ان کو غلط بنا کے پیش کیا. ڈانس سکھاتا بھی تھا، خود کرتا بھی تھا. آپ کو لوگ پہلے غلط ناموں سے پکارتے ہیں، کنجر کے نام سے پکارنا اور وہ براسی کے نام سے پکارنا. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا اور وہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقاتیں جاری رہیں. ڈانسنگ کا شوق تو مجھے بائی برتھ ہی تھا. اسی ناچنے گانے والے انسان کو لوگ جو ہیں وہ عالم اور مفتی کا خطاب دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل. یہ ہے ہمارے بھائی عثمان بیگ، جو آج سے چند سال پہلے ایک پاکستان کے ایک مشہور ڈانسر تھے اور انہوں نے پاکستان کے بہت مشہور ڈانسرز کے ساتھ کام بھی کیا. لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہدایت دینے لگتا ہے تو انسان کا دل ایسے بدل دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، ان کا دل بدلا، انہوں نے وہ تمام کام چھوڑے اور پچھلے اب کچھ سالوں سے دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. چہرے پر سنت رسول بھی رکھی ہے اور اب دین کے کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ڈانسنگ کا شوق آپ کو کہاں سے پڑا؟ ڈانسنگ کا شوق تو مجھے بائی برتھ ہی تھا. میں جب سے پیدا ہوا تھا اسی وقت سے کر رہا تھا. اسکول لائف کے اندر بھی، پھر آگے کالج لائف کے اندر تو بہت زیادہ پروفیشنلی میں نے اس کو کیا. ڈانس سکھاتا بھی تھا، خود کرتا بھی تھا. تو میرے سے اکثر میرے جو کولیگس سے میرے ساتھ کرنے والے تھے تو ان کو میں ڈانس سکھاتا بھی تھا. تو اسٹیج پرفارمنس بھی کافی زیادہ کی اور ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے ہم نے کام بھی کیا. ڈانسنگ کی فیلڈ کے اندر آپ نے کن ایسے بڑے بڑے سپر سٹارز کے ساتھ کام کیا جن کے ساتھ آپ کا ڈریم تھا کہ آپ کام کریں اور آپ نے پھر کیا بھی؟ ایکٹنگ کے اعتبار سے تو کبھی خان صاحب کے ساتھ کام کیا، کاشف محمود، محمد رانا اور کچھ فیمیل آرٹسٹ تھیں. اس کے علاوہ جو ڈانس کی فیلڈ تھی اس کے اندر تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ موقع ملتا تھا، لیکن میرا خود کا اپنا سولو پرفارمنس بہت زیادہ ہوتے تھے. کوپریٹ سیکٹر کے پروگرامز ہم کرتے تھے اور پھر اسٹیج جو ہے ہماری تھیٹر کی جو لائف ہے اس میں بھی کچھ پروگرامز وغیرہ کیے. میں بیسیکلی وہاں پر ایکٹنگ سیکھنے گیا تھا. کب ایسا محسوس ہونا شروع ہوا آپ کو کہ اب جو دل ہے نا وہ اس سے اکتاتا جا رہا ہے؟ بیسیکلی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسی فیلڈ سے مجھے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے صحیح پلیٹ فارم نہیں ہے. اور میرے لیے کیا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک پازیٹیو کام کریں، نہ کہ جس کے خلاف علماء بھی ہو، جس کے خلاف عام انسان بھی ہو. تو میں جب اس فیلڈ کے اندر آگے سے آگے جا رہا تھا تو ایک بے سکونی، بے چینی دل کے اندر بڑھتی جا رہی تھی. 3 دن 2 دن نیند کا آنا نہیں ہوتا تھا اور جو ہے وہ ایک پچھتاوا تھا کہ شاید میں لائف میں کچھ مس کر رہا ہوں. تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ چیز سامنے نہیں آ رہی تھی. تو جب بے سکونی بڑھتی گئی، بے چینی بڑھتی گئی، حالات بد سے بدتر ہوتے گئے اور لوگوں کی تنقیدوں کا نشانہ بنتا گیا، تو پھر ایک اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ مطلب میرا ایسا نظام بن جائے کہ مجھے لوگ تنقید کا نشانہ نہ بنائے اور میں بھی ایک اچھی اور ایک عیاش لائف گزاروں اور گھر والوں کو بھی فیسلیٹیٹ کروں اپنی ذات سے. تو وہ چیز ہو نہیں پا رہی تھی. تو میں نے پھر دعائیں کی تو پھر آگے اللہ نے ذریعہ بھی بنایا. کون سے ایسے علماء کرام ہیں ہمارے یہاں پر جو ہیں جن کا آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کے اس دل کو بدلنے میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے؟ جی، اس کے اندر چونکہ شروع میں تو جو دعوت تھی وہ میری والدہ نے مجھے دی. اس کے بعد میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا اور وہاں پر پھر تبلیغی جماعت والوں نے میرے پر کافی محنت کی. اس میں ایک لڑکا ہے اسامہ، انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ دعوت دی اور اس ماحول میں لے کے گئے. تو بہت ساری ایسی معاملات ہوئے، کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوئیں کہ جو ایک نارمل روٹین میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی. جسم کے اندر ایک سکون سا پیدا ہونا شروع ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی تھیں. لیکن آگے جا کے جن علماء کی صحبت ملی اس میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقاتیں جاری رہیں. ان کے ساتھ بہت دفعہ 2-3 دفعہ فون پہ بات چیت بھی رہی. اور اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کے ینگ ایج کے اعتبار سے ینگسٹرز کو جو موٹیویشن ملتی رہیں وہ ان کے ذریعے سے، ان کی ذات سے بہت رہیں. کچھ دنوں پہلے بھی وہ آفس میں ہمارے آئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ پھر خادم حسین رضوی صاحب کو ماشاءاللہ میں چونکہ جس وقت وہ زندہ تھے اس وقت تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن آج جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں ایک پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک ایسا بندہ دنیا سے چلا گیا جس کے ہوتے ہوئے لوگوں کی جرت نہیں ہوتی تھی. لوگوں کو دل میں خیال آتا تھا کہ لبرلز کو اور یہ دوسرے لوگوں کو
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خدمات ان کی تھیں اس طرح سے حکومتی سطح پر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، سامنے لے کر آنا چاہیے تھا، بلکہ ہوا یہ کہ میڈیا نے ان کو غلط بنا کے پیش کیا۔ تو ہر انسان کے اندر اچھائی برائی ہوتی ہے، جو ان کے پازیٹیو پہلو ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، اسی کی بات کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جرأت کا کام تھا جو وہ کرتے تھے۔ ان تمام برے کاموں کو چھوڑا اور دین کا کام شروع کیا، اس کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں آپ کی؟ دیکھو، انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دین پہ چل رہا ہو اور اس سے خطا نہ ہو۔ خطائیں تو صرف نبی اس سے پاک رہتے ہیں اور نبیوں کا دامن اس سے پاک رہا ہے، لیکن باقی تو ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ لیکن اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس پہ ڈٹا رہے۔ تو میں بہت زیادہ آپ خود بظاہر طور پہ ایک تو انسان کا ظاہر ایک دم چینج ہو جاتا ہے کہ آپ کو لوگ پہلے غلط ناموں سے پکارتے ہیں، کنجر کے نام سے پکارنا اور وہ مراسی کے نام سے پکارنا۔ یہی مراسی آج لوگوں کے لیے عالم ہے، یہی مراسی جو ہے وہ آج لوگوں کے لیے مفتی کے درجے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ صرف میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اس صرف سنت کا ہے جو ظاہری حلیے کے اوپر ہے کہ اس کی لوگ کہتے ہیں نا یہ سنت ہی تو ہے، لیکن پھر اس کی قدر کیا ہے کہ اسی ناچنے گانے والے انسان کو لوگ جو ہیں وہ عالم اور مفتی کا خطاب دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اب الحمدللہ میں دلی طور پہ بہت مطمئن ہوں اپنی ذات سے، میری اپنی فیملی ہے اور بڑی اچھا میرا نظام چل رہا ہے، ارننگ کا میرا سورس آف انکم میرا اچھا ہو گیا ہے، اور اس کے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ان لوگوں کے اوپر محنت کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جو اس فیلڈ میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں ان پہ محنت ہو رہی ہے۔ اس فیلڈ کے اندر بہت انسان پیسے کماتا ہے، جب اس فیلڈ کو چھوڑا اور دین کا کام شروع کیا تو اس کے بعد جو آپ کا ذریعہ معاش تھا اسے وہ کیا تھا اور کیا ہے ابھی تک؟ اس وقت تو دیکھیں، اس وقت جو جتنا مرضی انسان کما لے، آپ کو پتہ ہے کہ حرام حرام ہے اور حلال حلال ہے، بے شک۔ تو اس کے اندر جو غلط ذریعے سے پیسہ کمانے والا تھا تو وہ تو پورا نہیں پڑتا تھا، چاہے 40,000 کماؤں، 30,000 کماؤں یا 50,000 کماؤں، تو کماتے تھے، 70-80,000 بھی کما لیتے تھے۔ لیکن جب میں نے اس فیلڈ کو چھوڑا تو 10,000 میں بھی جاب کی، 15,000 میں بھی جاب کی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے، علماء کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے ایک بہت خوبصورت بزنس عطا کر دیا کہ خوشبو کا کام، فریگرنسز کا کام میں نے کیا، اور وہ کام پاکستان میں کیا جو الحمدللہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے، چونکہ مجھے خود شروع سے چیز پسند تھی کہ اوریجنل ہو اور ڈیفرنٹ ہو، تو میں نے زیادہ تر انڈیا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور برما اور ایران، اٹلی، یہ ان جگہوں سے آنے والے جتنے بھی فریگرنسز ہوتا ہے ان کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے سے بھی نوازا، تو اب آپ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اوبویسلی جو چیز میں نہیں بن سکا وہ میں اس کو بنانا چاہوں گا۔ میں جب پہلی مرتبہ 4 مہینے کی جماعت میں تھا تو میں نے مولانا ترجم صاحب سے پوچھا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو وہ میاں چنو آئے تھے اس وقت UK سے، وہ سفر سے آئے تھے، تو میاں چنو مرکز میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا میں عالم بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پوچھا اور ایج پوچھی، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اپنے صلاحیتوں کو تبلیغ کے کام میں لگاؤ، ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا لیکن یہ کہ ہر بندہ داعی ضرور بن سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نہیں کر سکا تو میں اپنے بیٹے کو عالم ضرور بنانا چاہوں گا، آرمی میں بھی میرا لے کے جانے کا ارادہ ہے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ اس وقت عثمان بیگ صاحب موجود تھے، اور جو لوگ بھی ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کی زندگی بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان سے پہلے جنید جمشید بھی ایک ایسی شخصیت تھے کہ آج جب ان کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے تو دعا کے لیے ہمارے ہاتھ خود بخود ان کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو لوگ ان کاموں کو چھوڑ کر، برے کاموں کو چھوڑ کر دین کے راستے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔